اس پینل بنا لیں کہ جو تھے پینل وہ کہیں اور بیٹھے ہیں. یہ تو چوری ہو گیا. اور وہ جو جن لوگوں نے پینل جہاں بیٹھ کے بنایا وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو یہ دھماکہ ملے گا کہ آیا کہ اس کا خالق کون ہے. دستور بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور دیکھیں، اور مطلب دیکھیں دستور کی بات کرتے چلوں، دیکھیں بڑا گروپ ہے ایک، تو پریس کلب کی سیاست میں دستور کا بڑا رول ہے. السلام علیکم. ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لاہور پریس کلب کے 11 بار صدر منتخب ہونے والے صحافی لیڈر ارشد انصاری صاحب. 12ویں دفعہ صدر بننے کے لیے انتخابی سرگرمیاں ان کی عروج پر ہیں. ان سے پوچھیں گے صحافتی کارکنان کے لیے کیا ترجیحات ہیں اور لاہور پریس کلب کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. جی ارشد انصاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک لاہور پریس کلب جو ایشیا کا سب سے خوبصورت پریس کلب ہے، اس کے 11 بار صدر رہنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے. یہ ایسا کیا نسخہ ہے آپ کے پاس ہر دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ شکریہ طارق صاحب. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جب جرنلسٹ کمیونٹی کا کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام ہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. میں پریس کلب کا 11 سال صدر رہا ہوں، لیکن میں پریس کلب کی گورننگ باڈی میں بھی تھا، میں پریس کلب کا خزانچی بھی تھا، میں پریس کلب کا سیکٹری بھی رہا ہوں، میں پریس کلب کا نائب صدر. یہ میں واحد آدمی ہوں لاہور میں جو ہر سیٹ پہ کامیاب ہوا ہوں، اور 11 سال جو ہے نا وہ میں صدر رہا. تو میں ابھی بھی پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کا سیکرٹری جنرل ہوں، لیکن اب کامیابی کا راز اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے کام کیے. 2003 میں پہلی مرتبہ منتخب ہوا. 2003 میں جرنلسٹ ہاؤسنگ کالونی کا ذہن میں آیا، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی تھے. ان سے بات کی تو انہوں نے دیکھا اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جب میں نے تھوڑا سا ان پر دباؤ ڈالا تو اس سے کہا کیا چاہتے ہیں. میں کہ صحافی کالونی بنائیں. تو الحمدللہ صحافی کالونی کا میں اس کا قیام کے لیے اب میں تھا 2004 میں جس نے صحافی کالونی بنائی، اور اس وقت 923 لوگوں کو پلاٹ دیا. وہ صحافی کالونی جو لبے نہر کے اوپر ہے، اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد 2003 جب ہوا، اس کے بعد 4 کے بعد 5 6، پھر میں 3 4 سال رہا. 12 میں جب میں آیا تو میں نے پریس کلب کی جو حالت دیکھی. پریس کلب میں نئی عمارتیں بنائی. آپ کو پتہ ہے کہ نیچے جم بنایا، ہال بنایا، اوپر ہال بنایا، کیفیٹیریا بنایا، اندر سارا کا سارا نظام کو ٹھیک کیا. اور 2014 میں پھر 187 کنال 13 مرلے زمین لی اور 300 لوگوں کو اس میں اکاموڈیٹ کیا. اب اندازہ لگائیں کہ 11 مرتبہ جو صدر بنے گا، میں نے اس وقت 1223 لوگ جو ہے صحافی وہ مستفید ہو چکے ہیں. جو آج کل انڈسٹری کا حال ہے، میڈیا کا حال ہے، تو یہ ہے اس کی کامیابی کے پیچھے راز. تو آپ کونسل آف پاکستان پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں. یہ آپ کا انیشیٹو کیسا رہا؟ یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا. دیکھیں ہماری یونینز جو ہیں وہ پریس کلب زیادہ متحرک ہو گئے اور یونین ڈل ہو گئی. تو میں نے سوچا 2004، یہ بھی اسی وقت کی بات ہے، تو میں نے کہا ایک ہم یہ بناتے ہیں کونسل آف پاکستان پریس کلب. اس میں نے لاہور میں ایک بہت بڑا کنونشن کیا جس میں 92 پریس کلبز کے عہدیدار آئے. 92 پورے پاکستان سے، ایون جی بی گلگت بلتستان کیا، آزاد کشمیر کیا، سب کو میں نے بلایا. ایک بہت بڑا کنونشن کیا لاہور پریس کلب میں 2 روزہ. اس میں یہ پھر قیام عمل میں آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا متحرک تھا کہ کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو تو کونسل آف پاکستان پریس کلب پہلا کھڑا تھا. تھوڑا جب میں نکلا پھر وہ انیکٹیو ہو گیا اور وہ ایکٹیو نہیں رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں یہاں آیا تو اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. پورے ملک میں ایک اچھا نظام چل پڑا تھا. میرا خیال ہے جب میں آؤں گا تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ ضرور اس کو بھی میں ایکٹیویٹ، مطلب اس کو نئے سرے سے اس پلیٹ فارم کو متحرک کریں گے. تو اب جو ہے آپ الیکشن کی سرگرمیاں اپنے رول پر ہیں، آپ کی آئندہ سال کے لیے کیا ترجیحات ہیں لاہور پریس کلب کے حوالے سے؟ طارق صاحب بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اس سال میں اپنی خواہش سے آیا کوئی نہیں، اور میں بالکل 2 سال بعد آیا ہوں. اور میں نے پہلے 19 20 21 میں صدر تھا، اور اس کا میرا تھا بھی نہیں چونکہ میں اوپر لڑ رہا تھا، پی ایف یو کا سیکرٹری جنرل تھا.
لیکن جب میں نے لاہور میں دیکھا جس کو میں نے ہاتھ سے بنایا، آپ اس کے گواہ ہیں اور آپ بڑے سینئر ہمارے ممبر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ اس چیز کے گواہ ہیں میں نے جو حالت ذات اب پریس کلب کی دیکھی تو مجھے لوگوں نے، بلکہ جو ہمارے حریف ہیں دوسرے پینل سے کرتے ان لوگوں نے بھی کہا کہ ارشد صاحب اب واپس آ جائیں، اب یہ پریس کلب نہیں آپ کے علاوہ اس پریس کلب میں چلنا نہیں۔ تو میری اس وقت تو اب میں 12ویں مرتبہ امیدوار بنا، یہ میں پہلی مرتبہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ان کی آواز پہ میں واپس آیا ہوں۔ اور پہلے بھی میں ری تھنک کرتا تھا میں نے آنا ہے نہیں آنا، لیکن جب مجھے سب لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کے بغیر اب یہ پریس کلب نہیں چلنا، پریس کلب میں دیکھیں نہ وہاں بیٹھنے کے لیے کرسی ہے، نہ وہاں پینے کے لیے پانی ہے، نہ کیفیٹیریا میں کوئی بات ہے، نہ اندر کوئی بات ہے، بالکل ویران کر دیا، کلب کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، فیملی جانی بند ہو گئی۔ ادھر دوسری جانب دیکھیں تو بلاک کی ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیا تھا 2014 میں ایسے ہی کھڑا ہے، اب اس کا ریٹ بھی گر گیا اس پلاٹ کا۔ ایک بی بلاک میں ابھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، وہاں پہ سٹے آ گئے ہیں۔ تیسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو الیکٹرانک میڈیا میں 2012 میں نے ممبرشپ کی تھی، وہ لوگ فیز 2 کے انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں 10-11 سال ہو گئے، اب انہیں بھی ہوپ ہے کہ 1200-1300 اس میں 1400 لوگ ہوں گے جو نئے ہمارے فیز 2 کے لوگ ہیں، اور وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں یہ آئے گا تو شاید کچھ ہوگا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے دیکھیں فیز 2 ہے، اس میں 1200-1300 یہ لوگ، پرانا مطالبہ چل رہا ہے، بالکل پرانا چل رہا ہے۔ ہماری یہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے کہ ہم فیز 2 بنائیں، اور تاکہ اس میں جتنے بھی باقی لوگ رہ گئے وہ مستفید ہو جائیں۔ اس کے بعد ایف بلاک کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ کہ وہاں ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں پہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں۔ تیسری کالونی کے بے انتہا مسائل ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ یہاں پہ کہ جو کلب ہے اس کو کلب بنائیں، فیملی کلب بنائیں، لوگ اٹریکٹ ہونے کے لیے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آپ ترجیحات کی بات کرتے ہیں، چیلنج ہے میرے لیے، اور ہمیشہ چیلنج میں ہوں۔ 2004 میں 2003 سے لے کے 6 تک 4 سال میں رہا، اس کے بعد جب دوبارہ واپس آتا ہوں 12 میں تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ 19 میں ہے، پھر وہی۔ تو چیلنجز کا مقابلہ کیا، پھر ایک مرتبہ چیلنج طارق صاحب مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ میری اگریسونیس جو ہے، میں جس طرح کا میرا طبیعت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم جو ہے وہ جرنلسٹ پروگریسو الائنس پینل سے آئے ہیں۔ دیکھیں جو جرنلسٹ جو پروگریسو ہے، ہمیشہ لاہور پریس کلب کی پالیٹکس میں دو پینل ہیں، ایک پینل ہے جرنلسٹ، ایک پینل ہے پروگریسو، یا وہ جیتتے تھے یا ہم جیتتے تھے، یا وہ ہارتے تھے ہم ہارتے تھے۔ اب ہم نے اس لیے اس کو سارے گروندے اکٹھا کیا کہ اس لیے کہ اب جو کام ہو ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، اور جو ہمیں 2-3 سال لگے، 1 سال لگے، کوئی ایسے اپوزیشن نہ کرے، اور ہم اکٹھے مل کے جرنلی یہ بیٹرمنٹ آف پریس کلب، بیٹرمنٹ آف کالونی، بیٹرمنٹ آف بی بلاک، ایف بلاک اور نیو بلاک، ہم فیز 2 ہم اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ 24 کو الیکشن ہے، اتوار کا روز ہے، انشاءاللہ جو جرنلسٹ پروگریسو الائنس پینل ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ پورا پینل ہی کامیاب ہو۔ ارشد صاحب، یہ صحافیوں میں ایک سوال بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ماضی میں آپ ہمیشہ پروگریسو اور جرنلسٹ پینل کے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑتے رہے، تو یہ کیسے ایک یکدم چینج آئی اور آپ ایک الائنس کی شکل میں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، جو آپ کبھی ایک دوسرے کے بڑے سخت مخالف ہوا کرتے تھے؟ طارق صاحب ٹھیک فرمایا کہ ہم واقعی 24 سال ایک بڑا پیریڈ ہے، 24 سال سے ہم ایک دوسرے کے سامنے آمنے لڑتے تھے، لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہ اس لیے بنایا کہ یہ لوگ جو ابھی جو ایک پینل ہے مخالف پائنر پینل، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے تورم کا، یہ بیچارہ ایک چھوٹا سا معصوم چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، تو ہم یہ 24-25 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ ادھر ادھر سے لوگ اٹھ کے ادھر چلے گئے، اور جو وہاں پہ جو پائنر بنایا، اس پینل بنانے کے جو تھے پائنر وہ کہیں اور بیٹھے ہیں۔ یہ تو چوری ہو گیا، اور وہ جو جن لوگوں نے پائنر پینل جہاں بیٹھ کے بنایا، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو یہ دھماکہ ملے گا کہ آیا کہ اس کا خالق کون ہے، یہ آئیڈیا کس کو آیا تھا۔ تو انہیں بس یہ کسی اور کا نام استعمال کر کے آئے اور ان کو ساتھ لے کے آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں میں
یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ یہ پینل کیا تھا، یہ وہ پینل بنا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک اچھائی کے لیے بنایا کہ ہم بیٹرمنٹ کے لیے آئیں، اکٹھے ہو کے کام کریں تاکہ کوئی ہم ویلفیئر کر سکیں صحافیوں کی. کالونی کے معاملہ، پریس کلب کے معاملے ٹھیک ہوں، اپوزیشن اتنی ضرور ہونی چاہیے. تعمیری تنقید کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ ضرور کریں. اگر تعمیری تنقید نہیں کریں گے تو ہم کیسے اصلاح کریں گے؟ تو تنقید جو ہے وہ اس وہاں سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. ارشد صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آپ کی جو موجودہ انتخابی مہم اب سٹارٹ ہے، تو انتخابی مہم کس طرف جا رہی ہے اور آپ اس سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے؟ دیکھیں، ابھی ہم نے شروع تو کی ہے کافی دنوں سے، لیکن اب ذرا تیز ہو گئی ہے. تو جو ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے الحمدللہ. جو پروگریسو جرنلسٹ الائنس کی جو ہوا ہے، کیونکہ یہ 2 پینل ہیں تو ہوا تو بہت اچھی ہے. ایک فیڈ بیک بھی اچھا آ رہا ہے، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، گروپس بھی سارے جوائن کیے ہیں، اور بھی ہمیں لوگ جوائن کر رہے ہیں، دستور بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور دیکھیں، اور مطلب دیکھیں، دستور کی بات کرتا چلوں، انہوں نے ہمیں بالکل یہ ہمیں جوائن کرنے کی بات کی، اور غیر مشروط طور پہ. دیکھیں، بڑا گروپ ہے ایک، تو پریس کلب کی سیاست میں دستور کا بڑا رول ہے. تو یہ ایک بڑی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا گروپ ہے اور وہ غیر مشروط ہے. وہ اس لیے وہ مجھے دیکھ کے آئے، اس لیے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، اس لیے کہ شاید یہ ارشد انصاری آئے تو اس ویلفیئر کے کام ہوں. تو میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اسی طرح پروگریسو ہے، معین نظر صاحب ہیں، یا شہزاد بٹ ہیں، ڈوگر صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی جوائن نہیں کیا بلکہ الائنس بنایا. تو اسی لائنس میں دستور بھی ہے، اسی لائنس میں خواتین بھی ہیں، یہاں ہی کیمرہ مین بھی ہیں، یہی فوٹوگرافر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری یہی کورٹ رپورٹر ہے، یہی کرائم رپورٹر ہے. تو اتنا بڑا ماشاءاللہ ایک اسٹرینتھ بن گئی ہے پروگریسو جرنلسٹ کی کہ الحمدللہ اللہ خیر کرے گا. اور مجھے بڑی امید ہے کہ طارق صاحب، میں یہ یقین سے کہتا ہوں شاید کہ ایک بھی نہ ان کا جیتے، 15 کے 15 جو ہے ہمارا پینل انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب، لاہور پریس کلب کی سیاست اور انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے اور اپنی ترجیحات کے متعلق تفصیل سے بتا رہے تھے. ناظرین، اجازت دیں، اللہ حافظ.